عارفہ صدیقی اور استاد نظر حسین کی کہانی۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک بے جوڑ شادی تھی۔ رنگ و نور کی دنیا کی الپسرا اور ساحرہ نے اپنے آپ سے 30 سال بڑے استاد سے شادی رچا لی تھی۔ وہ شخص شکل و صورت سے بھی وحید مراد، محمد علی اور دلیپ کمار سے دور تک مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ شعبے سے وابستہ افراد کو عموماً روپے کا پجاری سمجھا جاتا ہے۔ غازے کی تہیں چہروں پر سجانے والیاں اپنا اور اہل خانہ کا مستقبل محفوظ بنانے کی غرض سے وڈیروں، جاگیرداروں اور صنعتکاروں سے خفیہ شادیاں رچا لیا کرتی ہیں، لیکن اس شادی میں ایسی کسی بیمہ پالیسی کا خیال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس نے ریڈیو لاہور میں استاد کو گاتے سنا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ استاد کے سروں کا جادو اس پر چل گیا تھا۔ وہ بے خود ہو گئی۔ اس کی روح اور دل و دماغ اس سے سوال کر رہے تھے، کیا کوئی ایسے بھی گا سکتا ہے؟ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ لائم لائٹ، اسٹارڈم اور روپے پیسے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر استاد سے شادی کی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ استاد اور معروف اداکارہ 26 سال تک ایک ساتھ رہے اور پھر موت نے یہ رشتہ توڑ ڈالا۔ یہ فلم اور ڈرامے کی کہانی نہیں، بلکہ اداکارہ عارفہ صدیقی اور استاد نظر حسین کی زندگی کا سچ ہے۔ عارفہ صدیقی جیسی باصلاحیت، خوبصورت اور مقبول فنکارہ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس ٹرانسفارمیشن کے روحانی اور نفسیاتی پہلوؤں سے مکمل آگاہی رکھتا ہوں، مگر میں نے عارفہ صدیقی کو قریب سے دیکھا ہے۔ شاید وہ جوار بھاٹے عشق کے سمندر میں غرق ہونے کے اشارے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے صحافت سے وابستہ ہوئے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے، لیکن عارفہ اس وقت کی سپر اسٹار تھی۔ مختلف ٹی وی ڈراموں میں عارفہ نے فردوس جمال، عابد علی اور کوی خان جیسے مستند اداکاروں کے سامنے جاندار پرفارمنس سے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ میرا جگری دوست ببو براد اور برادرم سہیل احمد اس وقت تک سٹارز نہیں بنے تھے، مگر دونوں عارفہ کے بہت قریب تھے۔ ببو برال تو عارفہ کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ ببو برال سے کہا، لگتا ہے یہ لو سٹوری ون وے ہے۔ وہ فنکاروں کی فنکار جانی گئی، سبھی اس کے گن گاتے تھے۔ عارفہ چھوٹی عمر میں ایک برانڈ بن چکی تھی۔ مہوش حیات، صبا قمر اور ماہرہ خان میں کوئی بھی ایسی نہیں جسے آج کی عارفہ صدیقی قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عارفہ جتنی عمدہ اداکارہ تھی اتنی ہی اچھی گلوکارہ بھی تھی۔ عارفہ نے اپنے چند سال کے کیریئر میں ٹی وی اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ فلم کی بڑی اسکرین پر بھی کامیابیاں سمیٹیں اور پھر استاد نظر سے شادی کر کے اپنی چکا چوند زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ نے 80 کی دہائی کے آغاز میں مادام نور جہاں سے گانے کی درخواست کی تو ملکہ ترنم نے شرط عائد کر دی کہ اگر ان کے لیے استاد نظر کمپوزیشن کریں گے تو وہ گائیں گی۔ اس پروگرام جس کا نام ترنم تھا، اس کے لیے استاد نے نور جہاں سے جو غزلیں گوائیں انہیں شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، ہم ہیں نگہت ہیں نہ گل ہیں، نگاہ جوڑ سے ہی دیکھیے تو کم سے کم، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، بیگانہ وار ان سے ملاقات ہو تو ہو، تلاش کرتے رہو جیسی غزلیں ترنم کے لیے ریکارڈ ہوئیں۔ مہدی حسن اور نور جہاں کی طرح لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے جیسی گلوکارائیں بھی استاد نظر کی کمپوزیشن گانے کی خواہش مند رہیں، مگر دونوں ملکوں کے مابین سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات آڑے آتے رہے۔ استاد 82 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے سرطان کے باعث اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی موت کی خبر پولیس مقابلہ فیم، مفرور افسر اور اس اینکر پرسن کی اندھا دھند خبروں کے سامنے گم ہو گئی جس نے زینب کے بہیمانہ قتل سے بھی ریٹنگ بٹورنے کی کوشش کی۔ استاد نظر کی پھوڑی پر بیٹھا عارفہ سے اظہار تعزیت کر رہا تھا۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ دکھ اور کرب تو اس کے نقوش کا حصہ بن گئے تھے، لیکن آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے لمحہ بھر میں مجھے پہچان لیا، حالانکہ داڑھی بڑھانے کے بعد میں اپنوں کی نظروں سے یوں اوجھل ہو جاتا ہوں جیسے سندھ پولیس راؤ انوار کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ عارفہ استاد نظر کے رنگ میں رنگی گئی ہے۔ دونوں میڈیا سے بیزار رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ لاہور میں ہو؟ میں نے بتایا جیو نیوز کے پروگرام خبرناک کا کنٹینٹ ہیڈ ہوں اور روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھ رہا ہوں۔ اس رات بہت دیر تک عارفہ کے پاس بیٹھا استاد کو یاد کرتا رہا۔ فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی لاہور آئے تو دیو آنند، شتروگھن سنہا، سریندر کور، مہندر کپور اور نغمہ نگار جاوید اختر بھی ساتھ آئے تھے۔ بھارتی فنکاروں کو میں نے جنگ فورم میں مدعو کیا تو جاوید اختر نے عارفہ صدیقی کو بھی دعوت دینے کی فرمائش کر دی۔ وہ فورم میں آئیں تو جاوید اختر نے مجھ سے کہا کہ اگر میں عارفہ اور استاد سے ایک میوزک البم کی ڈیل کروا دوں تو یہ دونوں ملکوں کے مابین ٹریک ٹو
डिप्लोमेसी की बाबत एक अहम कदम होगा। जावेद अख्तर ने इस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए की पेशकश भी की थी, लेकिन ये बेल मुंडे ना चढ़ी। आरफा ने जिस वक्त उस्ताद से शादी की वो अपने कैरियर का बूम एंजॉय कर रही थी। बॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफार्म पर भी उसके लिए रेड कारपेट बिछाए गए, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? मज़ाह निगार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट इंसानी नफ्सियात से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने आरफा और उस्ताद के रिश्ते को इश्क और मोहब्बत के साथ साथ इंटेलेक्चुअल कंपेटिबिलिटी की एक मिसाल भी करार दिया। इंसानी दिमाग खुद इंसान के लिए अनगिनत भेदों का मंबा है। हाइपोथैलेमस दिमाग का अहम हिस्सा है, जिसके वस्त में वाक़या एक दूसरे हिस्से को लव सेंटर का नाम दिया गया है। 6 से 10 और 8 से 10 साल की उम्र तक इंसान का दिमाग पसंद नापसंद समेत शख्सियत की बुनियादी औसाफ वज़ा कर लेता है। इस उम्र में इंसानी दिमाग मुख्तलिफ टुकड़ों और हिस्सों बखरों में जो तस्वीरें बनाता है वही उसे आलम शबाब में पुरकशिश लगती हैं। इसकी मिसाल यूँ भी है कि रेडियो सुनते हुए साफ़ आवाज़ उसी वक्त सुनाई देती है जब मतलूबा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। इंसान के दिल की धड़कनें उस वक्त बेतरतीब होती हैं जब वो अपने लाशऊर में बनी उस तस्वीर से मुशाबहत रखता कोई चेहरा देखता है। इश्क, मोहब्बत, रोमान और फ्लर्ट जैसे एहसासात लव सेंटर के मोहताज रहते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक शक्ल सूरत से ज़्यादा नज़रियात, ख़यालात, एहसासात और फ़नकाराना जमालियात जैसे अनासर अहम होते हैं। ये अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को अपनी रूहानी कैफियत के सामने सरेंडर कर देते हैं। ये लोग रेलो कटे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। आरफा और उस्ताद के रिश्ते को अगर साइंसी इल्म का उन्वान ना दिया जा सके तो इसे गौतम सदारत और सल्तनत मगध की दास्तान से भी समझना चाहिए। बुद्धा जैसे अजीम तारिक दुनिया सल्तनत मगध का शहजादा था। रियासत की खूबसूरत औरत यशोधरा से उसका एक बेटा भी था, मगर एक रात वो अपनी खुशबूदार ख्वाबगाह से उठा और उसने निर्वाण ले लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि वजूद के तमाम अनासर आर्जी हैं, हर शय नापायदार है, वजूद आता है, होता और चला जाता है। जिन चीज़ों और लोगों की पायदारी पर हम यकीन रखते हैं वो आर्जी वाक़यात के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरतें ही उनकी पायदारी का सुराग पैदा करती हैं। आरफा सिद्दीकी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अगर उन्हें अब अदाकारी की पेशकश की भी जाए तो भी वो अदाकारी नहीं करेंगी, अलबत्ता वो गुलूकारी करती रहेंगी। उन्होंने खुद से कम उम्र दूसरे शोहर ताबीर अहमद की भी तारीफ़ें की और कहा कि उन्हें शरीक हयात की सूरत में एक बेहतरीन साथी, हमदर्द और दोस्त मिला है। ख्याल रहे कि आरफा सिद्दीकी ने पहली शादी खुद से 30 साल से ज़ायद उम्र मौसीकार व गुलकार उस्ताद नज़र हुसैन से की थी, जो जनवरी 2018 में इंतकाल कर गए थे। आरफा सिद्दीकी नज़र हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक उनके साथ रहीं। ताहम उनके इंतकाल के बाद खुद से 25 साल कम उम्र मौसीकार ताबीर अहमद से दूसरी शादी की और अब उन्होंने इनके साथ ही गाना जारी करके शोबिज़ में वापसी की है।